یہ پاپولیرٹی اور کریکٹنس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے اینٹی ہیں یا ایک دوسرے کی سپورٹ ہی ہیں؟ جو پاپولیرٹی ہے وہ گویا کوئی کمتر چیز ہے اور کسی چیز کا درست ہونا وہ مقبولیت پر بھاری ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ جو شخص زیادہ مقبول ہے وہی سب سے بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ پلیٹو کی اس کے نزدیک جو جسٹس کی ڈیفینیشن تھی اس سے اس کے بعد میں آنے والے بہت سے لوگوں نے انحراف بھی کیا۔ ارسطوٹل بھی اس طرح سے نہیں سمجھتا۔ میں پلیٹو کو اور ارسطوٹل کو میں تو آبا کہتا ہوں علماء، ان کے بغیر تو دنیا کی کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہمارے اب تک تمام جو فیصلے حکومت وقت کرتی آئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پاپولیرٹی کو نظر میں رکھا گیا ہے یا نظر انداز کیا گیا تھورلی؟ یہ جو پاکستان کے اندر ہم ڈسٹربنس دیکھ رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ مقبولیت اور عملیت پسندی کے درمیان جو کشمکش ہے، یہ پوری کی پوری ہماری تاریخ اس کی داستان۔ مقبول فیصلہ کوئی اور ہے اور ہمارے اوپر جو فیصلہ عملیت پسندی کے نام پر تھوپا جاتا ہے وہ کوئی اور۔ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ سیاسی تناظر میں کسی فیصلے کا بجا ہونا زیادہ اہم ہے یا اس کی مقبولیت ہی اس کے بجا ہونے کی دلیل ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم صاحب۔ حبیب صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ حبیب صاحب یہ دونوں آپس میں کس طرح سے منسلک ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کے اینٹی ہیں یا ایک دوسرے کی سپورٹ ہیں؟ کیا پاپولیرٹی ہی کسی چیز کے پریگمیٹک ہونے کا ڈیسیجن لیتی ہے یا اس کے برعکس بھی معاملات ہو سکتے ہیں؟ حبیب صاحب، یہ پاپولیرٹی اور کریکٹنس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے اینٹی ہیں یا ایک دوسرے کی سپورٹ ہی ہیں؟ دیکھیے عروہ، اس میں ایک بنیادی بات سمجھیے کہ پاپولیرٹی یعنی شہرت یا مقبولیت، اور دوسری بات ہے کہ پریگمیٹزم یعنی کسی فیصلے کا اس طرح ہونا کہ وہ عملی طور پر بھی درست ثابت ہو۔ اب یہ بحث کوئی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اور ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے، اور خاص طور پر جو علماء ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل سائنس کے علماء ہیں یا دیگر جو بڑے لوگ ہیں، وہ سب یہی بات کرتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ گویا کوئی کمتر چیز ہے اور کسی چیز کا درست ہونا ان کے نزدیک وہ مقبولیت پر بھاری ہے۔ اسی جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اچھا، بعض لوگوں نے گدھے اور گھوڑے کی مثال دی کہ جناب گنتی تو ایک ہی ہو سکتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ جمہوریت کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں مقبولیت فیصلہ کن عامل ہے۔ فیصلہ کن فیکٹر یہی ہے کہ جو شخص زیادہ مقبول ہے وہی سب سے بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم پریگمیٹزم کی بات کریں یعنی عملیت پسندی کی بات کریں تو اس میں بے شمار بحثیں اس کی ذیل میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب فلاں بندہ بڑا مقبول تھا لیکن اس نے فیصلے بڑے غلط کیے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں، اور عام طور پر اس آرگومنٹ کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں ان میں ایک مثال ہٹلر کی، کہ جناب ہٹلر بھی تو بڑا مقبول تھا، ہٹلر تو بڑا اوریٹر تھا، ہٹلر نے تو یہ کر دیا، لیکن ہٹلر کی وجہ سے پورے کی پوری دنیا جنگ میں چلی گئی، تو لہٰذا اس بنیاد پہ یعنی ہٹلر کی مثال لے کے وہ مقبولیت کو عملیت پسندی کے مقابلے میں کم تر ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی بحث، دونوں کا فرق۔ جی، آپ خود چونکہ آپ تو خود ایک استاد بھی ہیں تو لہٰذا میں نے کہا ایک بنیادی بحث پہلے استاد کے سامنے واضح کر دیں، ٹرمینالوجیز کو کلیئر کر دیں سننے والوں کے لیے۔ جی، تو وہ اب آپ ذرا آگے، یہ جتنی بھی وہ قوتیں دنیا میں ایسی ہیں جو عوام کے حق حاکمیت کو چھیننا چاہتی ہیں، وہ قوتیں یا وہ طبقات جو وسائل پر قابض رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کسی وجہ سے حکومت لگ گئی ہے اور وہ اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان کا جو سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے وہ پریگمیٹزم ہے، وہ عملیت پسندی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، یہ آرگیومنٹ اپنی نہاد میں، اپنی ویری نیچر میں یہ اگینسٹ پیپل ہے۔ لیکن اب حبیب صاحب اس چیز کا ہم کیسے تعین ہوگا کہ کوئی پریگمیٹک ہے وٹ ایور دے آر کلیمنگ ٹو بی، کہ وہ کریکٹ ہیں، ان کی اپروچ ٹھیک ہے، پریکٹیکل ہے؟ اس کا کن بنیادوں پہ تعین ہوگا؟ ایٹ دا ٹائم آف ٹیکنگ ڈیسیجن، ٹھیک ہے، جب وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو تب وہ کیسے اس چیز کو بتائیں گے، تعین کریں گے؟ کوئی سٹینڈرڈز ہیں ہمارے پاس، مورل سٹینڈرڈز جی بالکل ہے، بالکل وہ سٹینڈرڈز ہیں، اور وہ انسان کا ارتقاء
اور انسان کی تاریخ ہمیں وہ معیار فراہم کرتی ہے، وہ پیمانے فراہم کرتی ہے جن کی بنیاد پہ ہم کسی فیصلے کا درست ہونا اور مقبول ہونا بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے ذہن میں بحث وہ تازہ ہو جو ریپبلک کی جہاں سے شروع ہوتی ہے، پلاٹو نے جہاں سے شروع کی ہے بات کہ جسٹس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب جو جسٹس ہے، جسٹس کی اگر آپ چند لفظوں کی تعریف کرنا چاہیں تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جسٹس کو جب ہم عمل میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں یا کم از کم اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم جسٹس کو ایک آدرش کے طور پہ، ایک نظریے اور خیال کے طور پہ دیکھتے ہیں تو بھی ہمارے ذہن میں واضح ہے، لیکن لفظوں کی صورت میں شاید آپ کا میرا اختلاف ہو، کوئی سننے والے کا اختلاف ہو، کرنے والے کا اختلاف ہو، بہت ساری جسٹس کی تعریفیں ممکن ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب جسٹس میں بھی ہم ذرا آتے ہیں، بالکل اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اس بحث کو۔ یہ جو انسانیت کے خلاف جرم ہے، مثلا قتل، کسی شخص کو سزا دینا تو نہایت ناخوشگوار کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا، کسی شخص کو اس کے جرم کی سزا دینا کوئی چھوٹی بات تو نہیں، بہت ناخوشگوار کام ہے۔ لیکن کیا ہے، پوری کی پوری انسانی تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ انسان نے اس بات پر آپ یوں کہیں کہ اتفاق رائے پیدا کر لیا ہے جس کے نتیجے میں ہم جرم کی سزا دیتے ہیں اور کسی ایک چیز کو جرم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چوری کو ہم جرم سمجھتے ہیں۔ اب چوری کیوں جرم ہے؟ اگر آپ اس کی نہاد میں جائیں تو الٹیمیٹلی یہ ایک مقبول فیصلہ بھی ہے، یعنی چوری کی سزا دینا، چاہے وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی نرم کیوں نہ ہو، ہم نے پہلے اس کو جرم مانا۔ تو جرم کس بنیاد پہ مانا؟ جرم اس لیے مانا کہ اکثریت نے اس کو جرم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے شمار دیگر جرائم ہیں جو ایک سوسائٹی میں جرم ہے، دوسری سوسائٹی میں نہیں ہے، لیکن بنیادی جرائم اگر آپ دیکھیں، کسی کی جان لینا، کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے لینا، کہیں ڈاکہ ڈالنا، کہیں کسی سے فراڈ کرنا، یہ تو وہ سارے جرائم ہیں جن کے بارے میں تمام معاشرے متفق ہیں، بالکل، اور ان کا جو یہ اتفاق رائے ہے، یہ ان فیصلوں کی، یعنی ان جرائم کو سمجھنے کے لیے جس کسی نے بھی ابتدا کی ہوگی تو گویا اس کے موقف کی تائید بھی ہے۔ تو لہٰذا مقبولیت ہی الٹیمیٹ وہ پیمانہ ہے جو کسی چیز کے درست ہونے کا یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پلیٹو کی اگر ہم ڈسکشن کریں مزید تو اب دیکھیں، پلیٹو کی جو ڈسکشن تھی اس کے نزدیک جو جسٹس کی ڈیفینیشن تھی، اس سے اس کے آنے والے بعد میں آنے والے بہت سے لوگوں نے انحراف بھی کیا۔ ارسطوٹل بھی اس طرح سے نہیں سمجھتا، کیونکہ پلیٹو تو ایک پورا سسٹم بتا دیتا ہے نا کہ یہی کائنڈ آف ایجوکیشن آپ نے دینی ہے، اسی طرح سے آپ نے ہر ایک کو ٹریٹ کرنا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے مطابق giving everyone their due. That was the concept of justice for him. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ certain moral standards تو ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کی بنیاد بھی مقبولیت ہے۔ ان کی بنیاد بھی مقبولیت، ان کی بنیاد اگر آپ اس کو انالائز کریں گی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مقبولیت ہی آخری وہ پیمانہ ہے جس پہ جا کے آپ طے کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز قابل قبول ہے اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو بحثیں ہیں پلاٹو کی، آئی ایگری ود یو، پلاٹو کی اور پھر ارسطوٹل کی، وہ بحثیں بالکل الگ ہیں اور کچھ وہ ماحول کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جو بیسک ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، لیکن بہرحال دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہمارے جو خاص طور پہ وہ نوجوان جو ابھی اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں، پلاٹو اور ارسطوٹل یعنی افلاطون اور ارسطو، یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے بغیر دنیا کا کوئی علم مکمل نہیں۔ آپ نے بڑی اچھی ٹرم اس کے لیے یوز کی کہ پولیٹیکل سائنس کے علماء۔ جی، علماء، بالکل۔ میں پلیٹو کو اور ارسطوٹل کو میں تو آبا کہتا ہوں، علماء۔ ان کے بغیر تو دنیا کی کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا حبیب صاحب، پاکستان کو اگر ہم دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم جھانکیں تو کیا ہمارے اب تک تمام جو فیصلے ہوتے آئے ہیں، حکومت وقت کرتی آئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پاپولیرٹی کو نظر میں رکھا گیا ہے یا نظر انداز کیا گیا تھورلی؟ نازک ادوار کے اہم ترین جو فیصلے، دیکھو یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، دس از دا کی کوشچن۔ یہ جو پاکستان کے اندر ہم ڈسٹربنس دیکھ رہے ہیں، اور آج کی نہیں، یعنی مسلسل دیکھ رہے ہیں، بالکل بنیادی طور پر یہ مقبولیت
اور عملیت پسندی کے درمیان جو کشاکش ہے، جو کشمکش ہے، یہ پوری کی پوری ہماری تاریخ اس کی داستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبول فیصلہ کوئی اور ہے اور ہمارے اوپر جو فیصلہ عملیت پسندی کے نام پر تھوپا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ لوگ ایک چیز کو درست سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جو قابض طبقات ہیں پاکستان کے اندر، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں میرے جیسے، اور اس میں کچھ آپ جیسے انٹلیکچوئلز بھی ہیں۔ یہ سب کے سب وہ طبقات ہیں جو ہمیں جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں، عوام درست سمجھتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں عوام تم غلط ہو، تم 20 کروڑ تھے تم غلط ہو، مشرقی پاکستان والوں تم غلط ہو۔ ہمارے جو 4 افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جو ایک شرابی یحییٰ خان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر کچھ سیاستدان ہیں، اس کے ساتھ کچھ دیگر صحافی ہیں جو محبت کے زمزمے بہا رہے ہیں، یہ سارے جو جھوٹے اور اچکے، معاف کیجیے گا اس لفظ کے لیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن بنگلہ دیش کے ہمارے مشرقی پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ غلط ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہے پریگمیٹزم، ایک طرف ہے جی پریگمیٹزم اور ایک طرف ہے جمہوریت، مقبولیت۔ اسی طرح آپ ذرا جنرل ایوب خان کی ڈائریز پڑھیے۔ جنرل ایوب خان صاحب اپنے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو اس طرح چلنا چاہیے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور پھر اس کے جواز میں وہ سارے کے سارے دلائل پریگمیٹزم کے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو ان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں تو ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف یہ ہے کہ انہیں آواز نہیں دینا چاہتا، میں ان کی مرضی نہیں ماننا چاہتا، میں ان کو جواب دہ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہے پریگمیٹزم۔ اب پاکستان کے اندر آپ جتنی آپ مثالیں اٹھائیں، آپ یہ جو مقبولیت کی اور عملیت پسندی کی بحث اس کے اوپر لگاتے چلے جائیں، آپ کو سب کے سب جواب ملتے چلے جائیں گے۔ اور دیکھیے اس کا ایک سادہ سی بات ہے، جب کوئی طاقتور جس چیز کو منانا چاہتا ہے نا، اس کے لیے ایک نئی فلسفیانہ بحث گھڑتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو پریگمیٹزم کی بحث ہے بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کیونکہ طاقتور یہ چاہتے ہیں، وہ ماضی کے ہیں، وہ حال کے ہیں، وہ مستقبل کے ہوں گے، سب کے سب یہی فراڈ کریں گے۔ اچھا، لیکن حبیب صاحب اس میں ایک بڑی افسوسناک بات یہ کہ ابھی ہم نے جب ڈسکس کیا کہ پریگمیٹزم یہ ہے، اٹ از اسٹل گراؤنڈیڈ ان مورل ایتھیکل بیس۔ کیسے پریگمیٹزم جس طرح آپ نے بتایا نا ابھی کہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پریگمیٹزم ایک فراڈ ہے، نہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں ایک فراڈ ہے، ایک چکر ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ہاں، پاکستان میں تو مطلب ہم نے ایک اصطلاح گھڑ لی ہے نا یہ فراڈ دینے کے لیے، لیکن پہلے جب ہم نے سارا ڈسکس کیا کہ ایکچولی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جو لوگ پریگمیٹک ہونے کے نام پہ مطلب جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو لیک کرتے ہیں، اس کی جو ایکچوئل اس کی ڈیفینیشن ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہاں یہ آپ نے نقطہ اچھا کیا، چلیے اس کو بھی واضح کر دیتے۔ دیکھیے پریگمیٹزم کیا واقعی ہی ایک فراڈ بحث ہے؟ ٹھیک ہے، پریگمیٹزم پالیٹکس میں ایک جب فراڈ بحث ہے، پالیٹکس میں یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ پالیٹکس کا فیصلہ مقبولیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس کے ووٹ زیادہ وہی ٹھیک ہے، تو یہ ہے پولیٹیکل بحث۔ لیکن پریگمیٹزم کی بحث اس سے نچلے لیول پہ درست ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کمپنی کے اونر ہیں تو آپ کو پریگمیٹسٹ رہنا چاہیے نا، آپ کو عملیت پسند ہونا چاہیے نا۔ آپ اپنا کیریئر پرسیو کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں تو آپ کو پریکٹیکل چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ جج ہیں تو جج نے بھی حالات و واقعات کا جائزہ عمل کی دنیا میں دیکھنا ہوتا ہے، عمل کی دنیا میں لانا ہوتا ہے۔ آپ کسی جج کے سامنے جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے فلاں پیر صاحب نے یہ دوائی دی تھی اور اس کے بعد میں ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا اور میں ہوا میں اڑ رہا تھا تو میرے ہاتھ سے یہ اینٹ گری، نیچے گرے ہوئے مقتول کو لگ گئی، تو جج صاحب کیا اس دلیل کو قبول کریں گے؟ جج صاحب اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جج صاحب کے خیالات چاہے وہی ہوں کہ ہاں کسی پیر کی دوائی سے یا کسی پیر کی دعا سے کوئی بندہ اڑ بھی سکتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اینٹ بھی گر سکتی ہے جو نیچے کھڑے ہوئے شخص کو لگ جائے اور وہ مر جائے، یہ ساری بحث ہو سکتا ہے ان کے خیالات میں موجود ہو، لیکن انہیں عملیت پسند ہی رہنا ہے، انہوں نے لا کو ہی فالو کرنا ہے۔ یہ ہے پریگمیٹزم۔ پریگمیٹزم ایک اعلیٰ بحث نہیں ہے، نچلے درجے میں یس پریگمیٹزم آپ کی زندگی کا حصہ ہے، ہم ہر روز
گاڑی چلاتے ہوئے، اپنے اسکول کالج میں، اپنے کیریئر میں، اپنی ملازمت پہ، اپنے کاروبار میں اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو عملیت پسندی ہے تو یہ بھی پاپولیرٹی سے ہی بیسکلی آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں، پاپولیرٹی سے نکل رہی ہے، پاپولیرٹی سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی آمدن کیسے خرچ کرتا ہوں، اس کا مطلب فیصلہ یہ انڈیویجول لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ انڈیویجول لیول پہ کسی چھوٹے ادارے کی سطح پہ جو پریگمیٹزم ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ ایک مختلف چیز ہے، لیکن سیاسی سطح پہ، سیاسی نظر میں کہ آپ کی یہ بحث غلط ہے کہ آپ یعنی مقبولیت کی بنیاد، مقبولیت کے مقابلے پہ آپ عملیت پسندی کو لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مختلف نتیجہ نکالتے ہیں، کیونکہ جب آپ عملیت پسندی کو لائیں گے مقبولیت کے مقابلے میں تو پھر آمریت جنم لے گی۔ پھر وہ جو عملیت پسندی لا رہے ہیں وہ بھی تو ان کی اپنی ایک ڈیفائنڈ عملیت پسندی ہے نا، وہ بھی تو اس کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ یہ جو ایک دیکھیے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے وہ کوئی فوجی ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہمارے اندر یہ عادت ہو جاتی ہے ہمیں کہ ہم دراصل وہ جو کتاب میں پڑھی ہوئی بات ہے نا، اس کو جو ہمارے کانٹیکسٹ میں تو ٹھیک ہے لیکن ہم اسے پورے ملک پہ لاگو کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، ایک دفعہ یہاں پہ گورنر ہوا کرتے تھے خالد مقبول صاحب، بڑے بہت ہی سویٹ آدمی ہیں، اور اگرچہ وہ آئے تو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے، وہ کوئی جمہوری لوگ تو نہیں تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا لوگ طبعاً ذرا اچھے اور سویٹ لوگ، تو خالد مقبول صاحب ان میں سے ایک تھے۔ ایک دفعہ یہاں پہ لاہور میں رمضان کا مہینہ تھا تو افطاری ہوئی، تو ان کی جو تقریر کا موقع تھا وہ افطاری سے 2-4-5 منٹ پہلے آیا، تو وہ تقریر کرنا شروع ہوئے تو اتنی دیر میں افطاری کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے، ظاہر ہے جس روزہ رکھا ہو اسے ایک بے چینی بھی ہوتی، وہ تیزی سے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف بڑھے، تو خالد مقبول صاحب نے نا بڑی معصومیت سے کہا، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ کھانے پینے میں لگ گئے۔ اب اصولی طور پہ ایک فوجی ذہن کے لیے یہ درست بات ہے۔ فوجی ذہن کیا چاہتا ہے؟ ڈسپلن، کیونکہ وہ خود بھی ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈسپلن کا پابند دیکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے نہایت سادگی سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ کھانے پینے میں لگ گئے۔ تو حالانکہ یہ اصولی طور پہ اب ان کی بات ان کے کانٹیکسٹ میں ٹھیک تھی، لیکن جنرلی وہ بات غلط تھی، پبلک ڈومین میں وہ بات غلط تھی۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ جو فکر کی یہ جو ہم اپنی بعض اوقات سوچتے ہیں چیزیں، یعنی جو میرے کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہے وہ سب کے لیے ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کو فالس نالج کہتے ہیں۔ جی، ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے نا، جنرلائز نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو حبیب صاحب اگر ہم یہ دیکھیں، جس طرح میں نے ڈسکشن سٹارٹ کی کہ پاکستان میں بہت سے ایسے فیصلے ہوئے جو کہ مطلب ہم بیسکلی چیک کرنا چاہ رہے ہیں معیار، ٹھیک ہے، پریگمیٹزم کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا پاپولیرٹی سے، تو ایسے بہت سے فیصلے پاکستان میں جو ہوئے جو کہ ان پاپولر تھے، اگر ہم دیکھیں تو ان کا کیا ریپرکشنز کیا آئیں، کیا تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ فیصلے درست تھے؟ دیکھیے، ان پاپولر فیصلے تو کئی تھے اس میں ایک یعنی ان پاپولر فیصلہ وہ آپ اس کو کہتے ہیں جس کے لیے ایک وائڈ اور ایک بڑی اور کھلی مشاورت نہیں کی گئی، بلکہ چند لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں طے کیا اور سسٹم کی کسی کمزوری سے اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے نا، اور سسٹم کی کسی کمزوری میں، سسٹم کے کسی کمزور لمحے میں اپنا لچ بھی فرائی کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ کہیں کہ یہ وہ ڈیسیجنز ہیں جو پریگمیٹزم کے نام پہ لیے گئے۔ انہیں کہا گیا کہ ان کے پاس ان کو ایک ادارہ جاتی سپورٹ یا ایک ریاستی حمایت حاصل ہے، اور پھر ان کو ہمارے اوپر لاد دیا گیا۔ مثال کے طور پہ جو پاکستان کے اندر منظور کی جانے والی قرارداد مقاصد، آپ قرارداد مقاصد دیکھیے وہ کیسے منظور ہوئی، اس کی پوری رویداد دیکھیے، کس طرح ہمارے علماء حضرات نے بالکل ایک باقاعدہ ارینجمنٹ کے تحت ریاست کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کیا، ریاست کے اندر اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو سیاسی سبز باغ دکھائے،
کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ طبقہ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، یوں آپ الیکشن جیت جائیں گے، یا امکانی طور پر آپ کو ایک حلقہ مل جائے گا۔ تو اس میں آپ نے قرارداد مقاصد سسٹم کے اس کمزور لمحے میں، جب قائد اعظم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی تھی، تو اس کمزور لمحے میں آپ نے وہ قرارداد تھرو کرا لی، اور وہ قرارداد پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئی کہ پاکستان کے اندر مختلف طرح کی اسٹیبلشمنٹس وجود میں آ گئی، جن میں سے ایک مذہبی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ ہم نے دہشت گردی کی صورت میں بھگتا، اور آپ کا تو خیر ڈاکٹریٹ بھی اسی میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھگتی۔ اس کا آپ جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈیسیجن کے وہ ڈیسیجن جو لیا گیا تھا قرارداد مقاصد والا، وہ عوام کا ڈیسیجن نہیں تھا، وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ڈیسیجن تھا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حکومت تو گئی، کیونکہ اگر ہم نے الیکشن کروا دیے، ہم نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا، تو ہماری اسمبلی تو فوری طور پر ڈیزالو ہو جائے گی، کیونکہ اسی زمانے میں انڈیا میں الیکشن ہو رہا تھا اور ان کے سامنے وہ تجربہ تھا۔ اور پاکستان نیشنل کانگریس نے اس وقت اس کو فوری طور پہ ریجیکٹ بھی کیا تھا، اس کو جی کچھ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے اس کے تھرو، اور دے ول بی ڈرورز آف واٹر اینڈ ہیور آف ووڈ۔ جی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی، کافی ریزسٹنس آئی تھی، اور کافی لوگ اس وقت جو اسمبلی کے تھے وہ چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آئیے، اس فیصلے کے نتیجے میں اب آپ نے الیکشن روکے۔ جب جیسے جیسے آپ الیکشن سے آگے نکلتے گئے، ٹھیک ہے، آپ کی وہ اسمبلی ایک ایسا طبقہ بن گئی جو پیر تسمہ پا کی طرح اس ملک کے اوپر قابض تھا، اور جمہور کا بالکل اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اور جب جمہور کا عمل دخل آیا، یعنی جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوا اور وہ فیئر الیکشن ہوا، وہاں کسی کی جرت نہیں پڑی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ حسین شہید سہروردی واپس پالیٹکس میں آئے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ حسین شہید سہروردی آج تک کیوں یاد رکھے جاتے ہیں؟ بیکاز ہی واز پاپولر، اور ان کے اندر یہ ہمت تھی کہ کس چیز کو میں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ آرگومنٹ کر کے منانا ہے ہمیں۔ اور بہت سارے لوگ صرف جو مذہب کا سہارا لے کے انہوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھا، اور اس میں بہت سارے ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ تو یہ جتنا بھی پریگمیٹزم، یہ جو مارشل لا لگا 1958 کا، وہ کیا ہے؟ آپ ذرا ایوب خان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جنرل اسکندر مرزا کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے خود لکھا ہے، تسلیم کیا، وہ پریگمیٹزم کے نام پہ تھا، اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن، اور وہ سارا پریگمیٹزم جو تھا وہ ان کی اپنی ذات میں ہی مرکوز ہو گیا تھا۔ اور 1965 جو فاطمہ جناح کا الیکشن، اس میں دھاندلی کیوں کی گئی تھی؟ پریگمیٹزم، کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کو جنرل ایوب خان نے توڑا، اور توڑ کے یحییٰ خان کے سپرد حکومت کی۔ کیا تھا؟ کوئی اصولی بات تھی، کوئی مقبول بات تھی، لوگ ایوب خان سے نجات چاہ رہے تھے، لیکن ایوب خان نے جاتے جاتے اپنا ہی دستور ابروگیٹ کر دیا۔ تو لہٰذا یہ جتنی پریگمیٹزم کی بحث ہے پاکستان کے اندر، یہ ساری کی ساری ان لوگوں کی بحث ہے، ان لوگوں کا حربہ ہے جو پاکستان کے اقتدار پر ناجائز قابض ہیں یا ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی کے اثرات ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا، یہاں ہم اور وہاں تم، ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ کسی اور تناظر میں تھا، وہ یہاں ہم مطلب ادھر ہم ادھر تم نہیں تھا، وہ کچھ اور نعرہ تھا۔ بلکہ ہمارے جو عباس ستر شاہ صاحب تھے، ان کا یہ نعرہ تخلیق تھا۔ نعرہ ان کی تخلیق تو نہیں تھا، ایکچولی بھٹو نے جو بات کی تھی جلسے میں، لاہور کے ایک جلسے میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن نہیں بناتے، ہم مشترکہ یا کوئی بات اس طرح نہیں کرتے، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر تم رہو ادھر ہم رہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں عباس ستر شاہ صاحب نے یہ لیڈ لگا دی تھی کہ ادھر ہم ادھر تم۔ لیکن حبیب صاحب، یہ بات بھی تو اب یعنی سامنے آ گئی ہے کہ یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا گیا تھا ایوب خان کی طرف سے بھی۔ ایوب خان کی تو کتابیں اور ان کی ڈائریاں بالکل اس بات کہ ایونچولی وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم۔ جی، گیٹ ریڈ آف دیم تو نہیں ان کا خیال تھا، ان کا خیال کچھ اور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ
ٹھیک ہے آپ حقوق لے لیں لیکن مجھے کچھ نہ کہیں, میری مرضی کے مطابق حقوق لیں. یہ ان کی آمریت کی ضمنی پیداوار تھا مشرقی پاکستان کا المیہ. بیسیکلی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج کا قبضہ تھا اقتدار پہ ان دنوں, یہ اس کی مزاحمت تھی اور تو کچھ نہیں تھا. اور جیسے ہی وہ مزاحمت آپ دیکھیے ختم ہوئی, آہستہ 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 مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بنا ان کے اور پھر ہمارے درمیان غلط فہمیاں کم بھی ہوئیں, پھر بڑی پھر کم ہوئی, پھر بڑی پھر کم ہوئی, آج کل کم چل رہی. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا, تو پاپولیرٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ مزاحمت کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. جی ہاں, ہے نا, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ آپ ذرا آج کی مثال لے لیجیے. آج اگر ہم کوئی بھی پول کروا لیں یا کوئی بھی ڈپینڈیبل ڈیٹا آپ کے پاس ہے, جو میرے خیال میں 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے, اس الیکشن کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک پارٹی نے الیکشن جیتا ہے اور بڑے مارجن سے جیتا ہے, اور اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف. حالانکہ اس سے آپ نے اس کا نام لے لیا, اس کا نشان لے لیا, سب کچھ لے لیا, لیکن بہرحال وہ آپس یعنی آپ لوگوں کے بیچ میں اس کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں نے مختلف طرح کے نشان ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے اوپر مولی, گاجر, بینگن کے اوپر مہریں لگائیں اور ایک پارٹی کو جتا دیا. تو ہمارے پاس ڈیٹا تو مقبولیت کا یہ ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے مقبولیت والوں کو کہ آپ جیل میں, اب عمران خان صاحب جیل میں, اور ان کے خلاف دلیل کیا لائی جا رہی ہے؟ پریگمیٹزم. عمران خان صاحب کو ایکچولی یہ نہیں پتا, عمران خان صاحب کو ایکچولی یہ نہیں پتا, عمران خان صاحب کو سودا کر لینا چاہیے, عمران خان صاحب کو ڈیل کر لینی چاہیے. دیکھیے سب کے ساتھ مل کے آگے بات بڑھا لی جاتی ہے. مطلب یہ کون سا پریگمیٹزم ہے؟ یہ پریگمیٹزم کی کون سی تعریف ہے؟ لیکن یہی ہم نے کنکلوڈ کیا. یعنی اب آپ ذرا دیکھیے کہ آپ یعنی پہلے کسی کو لوٹے, ٹھیک ہے, اس کی جیب سے 100 روپے نکال لیں, میں آپ کی جیب سے 100 روپے نکالوں, پھر میں آپ سے مذاکرات کروں اور 50 روپے آپ کو واپس دے دوں. یہ ہے پریگمیٹزم. ہم نے یہی کنکلوڈ کیا نا بیسیکلی کہ پریگمیٹزم کی جو تعریف ہے وہ ہر ایک کی اپنی ہے. مطلب جو پالیٹکس میں دیکھیے, پالیٹکس میں فیصلہ کن عامل فیکٹر وہ مقبولیت ہے, پریگمیٹزم. اچھا, اب ایک نیا نیریٹو بھی مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت تو ہے لیکن اس مقبولیت کی قبولیت نہیں ہے. ہاں, یہ پاکستان کے تناظر میں یہ بات بڑی کہی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی چیکرڈ ہسٹری ہے, داغدار ہماری تاریخ ہے. اس میں ہماری فوج کا بڑا کردار رہا ہے اور ہماری عدلیہ کا بڑا کردار رہا ہے. اب چونکہ پوری دنیا میں اور وہ اگر آپ دیکھیں اکراس دا گلوب, تو جتنی بھی نیشن سٹیٹس ہیں نا, وہ ان کے اندر ایک ڈسٹربنس ہے. اچھا, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, آپ ان سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ نیشن سٹیٹ کا فنومنا کچھ 100-125 سال پرانا ہے. اگرچہ کانسیپچولی زیادہ پرانا ہے, لیکن 100-125 سال پرانا ہے اس کا نیشن سٹیٹ جس میں ہم موجودہ طور پہ رہتے ہیں. کہ ہمیں 4 کونوں میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے لائن ہماری ہے اور وہاں سے لائن تمہاری ہے. نیشن سٹیٹ کی وجہ سے دنیا میں ہم ایک کھچاؤ کی اور کشمکش کی کیفیت ہے, اور انسانیت کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں, انسانوں کے درمیان باہمی تعلق میں سرحدوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. یعنی تاریخ ایسی مذہقہ خیز چیز ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان اور میں ایک ہی تھے. اچھا, ون فائن مارننگ مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک لائن لگ گئی ہے, تو اب اس لائن کے بعد جو ادھر ہے وہ افغانی ہو گیا, جو ادھر ہے وہ پاکستانی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس کانسیپٹ نے ایک عجیب و غریب سی دنیا پیدا کی ہے. اس دنیا کے خلاف ریزسٹنس آ رہی ہے, وہ نوجوان لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. اب افریقہ والے کو پتہ ہے, افریقہ کے جو کسی جنگل میں رہتا ہے اسے پتہ ہے کہ امریکہ کے جو فلاں علاقے میں رہنے والا, مینہٹن میں رہنے والا, وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. اور وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ جو افریقہ کی غربت ہے, کیا یہ میرا نصیب ہے اور اس کی عمارت اس کا نصیب ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان کے اندر میں نے جو میرے ایک شہری کے طور پہ جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے میرے دستور میں لکھے ہوئے ہیں.
لیکن مجھے پتہ یہ چلتا ہے ون فائن مارننگ کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے فلاں ادارے کے بارے میں، اس سے تو آپ پکڑے جائیں گے. اچھا یہ جو فلاں آپ نے فیصلے پہ تنقید کی ہے یہ تو آپ نے توہین عدالت کر دی ہے. حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کی بھی توہین ہو سکتی ہے. مطلب آپ تو پھر اب میں سوال اٹھاؤں گا نا کہ میرے دستور نے جو مجھے حقوق دیے ہیں ان کا ذمہ دار اور نگہبان کون ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ادارہ مجھے اس کی نگہبانی کرتا نظر نہیں آ رہا. حتیٰ کہ مجھے اپنی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان ہے میرے کہ میری جو اعلیٰ عدلیہ ہے جس کا بنیادی کام میرے حقوق کی حفاظت ہے، کیا وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے یا نہیں؟ تو پھر میں سوال کس سے کروں گا؟ اس کا مطلب ہے میں چلاؤں گا تاکہ دنیا میری بات سنے. They are also being pragmatic. ٹھیک ہے نا؟ ہاں they are being pragmatic. ٹھیک ہے، تو پھر میں چلاؤں گا نا، میں دنیا میں آواز اٹھاؤں گا کہ دیکھو میرے حقوق جو ہیں وہ مجھے نہیں دیے جا رہے. اسی طرح دنیا میں کسی کے حقوق چھینے جاتے ہیں کسی ریاست میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آواز اٹھاتا ہے. آپ کے پاس جو قائد اعظم نے کیا کیا تھا؟ قائد اعظم نے مسلمانوں کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا تھا، پوری دنیا کے سامنے لڑا تھا. کسی نے انہیں غدار نہیں کہا تھا، کسی نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جناب وہ باغی ہیں. پاکستان میں آج آپ انسانی حقوق کا مقدمہ لڑنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ ایجنٹ ہیں، آپ غدار ہیں. کیوں بھائی؟ اگر اس طرز عمل سے، اس پریگمیٹزم سے ریاست چلانی ہے تو پھر تو ریاست کے خلاف بھائی ریاست کے بارے میں سوال اٹھے گا نا. لوگ سوچیں گے کہ یار اچھا ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے نزدیک تو کچھ اور تھا. تو دیکھیے جب معاملات اب پوری کی پوری دنیا کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ریاست کے اندر جو طاقتور طبقات ہیں وہ زیادہ آنسریبل ہوں، وہ جواب دہ. لیکن حبیب صاحب جو تھرو پاپولر الیکشن کے آئے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو اکاؤنٹیبل کیسے؟ دیکھیے میں وہی عرض کروں، تو جب آپ جواب دہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پاورز کو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جواب دے سکتے. اور یہ جو ری ایڈجسٹمنٹ اینڈ ری کیلیبریشن ہوتی ہے نا پاور کی، اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے الیکشن ری کیلیبریٹ کرتا جاتا ہے کہ بھائی اچھا اب یہ الیکشن میں مکس مینڈیٹ آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم وہی چاہتے ہیں، عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جیسا چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے. عوام کا فیصلہ بالکل ایک خاص انداز میں آ گیا کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، چلیے ہم اس کو یوں کہہ لیتے ہیں، عوام کا فیصلہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب عوام کی مرضی کے تابع ہونا ہے. یہی ہے نا. جب آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیں گے پرامن طریقے سے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انتشار ہوگا. تو دراصل یہ جو پاکستان یا دنیا کے اندر وہ تمام قوتیں جو پہلے سے اقتدار اور وسائل پر قابض ہیں وہ ہر قسم کی تبدیلی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی ریاست کو رسپانسو ہونا پڑتا ہے، اسے اپنے جواب دینے پڑتے ہیں. اچھا حبیب صاحب دیکھیں ہمارا جو تاریخ ہے الیکشنز کے حوالے سے کچھ بہت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا رگڈ بھی تھا اور اس کے بعد سے ابھی تک مسائل میں اضافہ ہی ہوا. اور اگر ہم پارٹیشن آف پاکستان کا جب اگر واپس جائیں تاریخ میں تو اس کا بھی ہمیں بہت آپ کہیں کہ بہت ہی گریو قسم کی کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ ہم نے ایک لائک جنرل الیکشن جو کہ فری اینڈ فیئر ہم اس کو کہہ سکتے تھے 1970s کا، اس کا ہم نے بھگت لیا خمیازہ. نہیں وہ فری اینڈ فیئر کب تھا؟ یہ صرف یہ وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن پھر بھی ایک بڑی کلیئر قسم کی آپ کو ڈیوائڈ نظر آئی کہ جس طرح سے مشرقی پاکستان نے زیادہ تر سیٹیں جو تھیں وہ مجیب الرحمان نے جیت لیں. اچھا اور پھر دوسری یہ بھی ایک میں صرف یہاں ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ جناب الیکشن کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. الیکشن کے نتیجے میں تو نہیں ہوا تھا، الیکشن کا فیصلہ نہ ماننے کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں اسی طرف لانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ الیکشنز تو ہم کروا لیتے ہیں چاہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں یا وہ رگڈ ہوں، ٹھیک ہے. الیکشنز تو پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کو ماننے کی بھی ہمارے ہاں مطلب ہمت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی جو پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف میں، اور انہوں نے دوبارہ ڈیمانڈ کی کہ پھر سے الیکشنز کروائے جائیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ الیکشنز تو پھر سے بھی کروا لیں لیکن کیا فیصلے مانے جائیں گے؟ اور وہ
دیکھیے دنیا میں کبھی بھی جو غلط الیکشن ہوتا ہے نا وہ ایسے ان چیک نہیں جاتا. اس کی وجہ کہ لوگ اس میں توہین محسوس کرتے ہیں, عوام اس میں توہین محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب ووٹ تو ہم نے کسی اور کو دیا ہے, یہ چلا کدھر گیا ہے. اور دنیا میں جتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی الیکشن کی گڑبڑ کی وجہ سے چل رہی ہیں یا حکومت کے جواب دہ نہ ہونے کے لیے چلی ہیں. تو الیکشن اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اچھا, دوسری بات کہ ہمارے ہاں جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہے. ٹھیک ہے, ہم اس میں جو کردار ہے اس وقت جو 2024 کا کردار ہے, جو 2024 کے جو الیکشن ہے اس میں ساری کی ساری انگلیاں ایک ہی طرف اٹھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں انہیں خیال کرنا ہے. اور الیکشن میں دھاندلی کر کے آپ اطمینان سے نہیں رہ سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے. الیکشن میں دھاندلی کر کے آپ اطمینان سے نہیں رہ سکتے. مطلب یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں بس اتنے کو کافی سمجھے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا رزلٹ نہیں بھی مانا تو لوگوں کو جو پبلک مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے آپ اپنی مرضی سے کسی کو جو دل چاہے دے, لیکن آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے یا آپ سے فراڈ کر کے کوئی چیز نکلوائی جائے تو اس کی تکلیف آپ کو ہوگی. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جو الیکشن ہے اس کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, اور فری اینڈ فیئر ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سب کو فری اینڈ فیئر ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا نا تو پاکستان میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سب کو پتا ہوگا کہ ہاں جی یہ فری الیکشن ہے, یہ فیئر الیکشن ہے. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اب تک یعنی 6 مہینے کا عذرداریوں میں کا فیصلہ کرنا تھا. 6 مہینے کی ڈیڈ لائن تھی جو بائی اگست گزر چکی ہے, اور 377 پلیز جو تھیں اس میں سے صرف 25 کا ڈیسیجن ہوا ہے یہ الیکشن کے حوالے سے, جو ٹریبیونلز بننے تھے اور جو فیصلے ہونے تھے. تو 25 کا فیصلہ ہوا اور 377 آر اسٹل پینڈنگ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا مطلب اس الیکشن کے اوپر. دیکھیں عروہ, جس طرح جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی نا, ایکچولی یہ اس کی بالکل سمجھ میں آنے والی دلیل ہے. جس کو آج کل پاپولرزم کا نام دے کے, مقبولیت کا نام دے کے کو تھوڑا سا کمتر دکھایا جاتا ہے اس کی اصل حیثیت سے, اس کے مقابلے میں پریگمیٹزم یا عملیت پسندی کا نعرہ لگا کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. دراصل یہ جھوٹ ہے. تو اب اس مقبولیت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ قانونی طریقہ کار اختیار کیے. تو حبیب صاحب اس چیز کی کوئی مطلب دیکھیں اس چیز کے لیے پاکستان کے قانون میں 5 مہینے کی ڈیڈ لائن گزر گئی, تو اس حوالے سے کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی؟ عدالتوں کو خیال کرنا چاہیے نا. یہ تو عدالت کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ معاملات کو کس تیزی سے آگے بڑھانا ہے, یعنی ان لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو کس تیزی سے امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا. لیکن یہاں پہ تو بعض اوقات عدالتیں خود پریگمیٹزم کا شکار ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, جسٹس ارشاد حسن خان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ کیا ہے, اپنی کم کوشی کی, بے ضمیری کی دلیلیں ہیں جو انہوں نے ان کتابوں میں دی, اور وہ بھی پریگمیٹزم کے نام پہ کہ ہم دراصل عملیت پسندی تھی, اصول اور آدرش ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں تھے, ہمیں اپنی نوکری کی فکر تھی, ہمیں اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہیں تھی. تف ہے ایسے ججوں پر جو صرف یہ سوچیں کہ ہماری نوکری تو رہے لیکن انصاف کا جو آدرش ہے وہ اس کو ہم مٹی میں ملا دیں. تو حبیب صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقبولیت ہے بیسکلی وہ کسی قبولیت کی محتاج نہیں ہے. بالکل. اور جو بھی فیصلے ہیں جلد یا بدیر اگر وہ ان پاپولر ہوں گے تو ایونچولی وی آر گوئنگ ٹو فیس دا ریپرکشنز. بالکل ٹھیک, بالکل یہی بات. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقبولیت کسی قبولیت کی محتاج نہیں ہے, اور جو بھی ان پاپولر فیصلے ہوں گے جلد یا بدیر ان کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.